رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے اور جسے چاہے روزی کم کر دیتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے رزق اور عزت میں اضافہ کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے اللہ اس سے سب چھین لیتا ہے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چھوٹے کان، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی شوقین ہوتی ہے: عیش و عشرت، تعریف، محبت اور دنیا کی سیر۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناریل وہ سخت گیر ہے جو اندر سے آپ کے جگر اور معدے کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ کھجور وہ انرجی ہے، جب بھی تھکن محسوس ہو تو کھجور کھائیں اور فوراً طاقت پائیں۔ انار وہ خون کی فیکٹری ہے جو 100 بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور چہرے پر گلابی چمک لاتا ہے۔ آم وہ میٹھا ڈاکو ہے جو سب کا دل چرا لیتا ہے اور وٹامن ای کے ذریعے آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے ہیں۔ نفل نماز کا دل سے اہتمام کرنا محبت الہی کا اظہار ہے۔ اذان سن کر دل کا لرز جانا ایمان کی طاقت ہے۔ جسے توبہ کے بعد سکون ملے وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ خواب میں قبرستان کا بار بار آنا آخرت کی یاد دہانی ہے۔ چہرے کی بے رنگی اندرونی روحانی بیماری کا اثر ہو سکتا ہے۔ خواب میں اونچائی سے گرنا عزت اور زوال کی نشانی ہے۔ جسے تنہائی میں اللہ یاد آئے وہ خوش نصیب ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنا، دوسرا بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ طاقت دینے والی غذائیں دیسی گھی، بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، انڈا، انجیر۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو لیموں والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو مولی والا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان کی کھال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ کنو سردیوں کا ہیٹر ہے، اس کا جوس پئیں تاکہ نزلہ زکام راستہ بھول جائے۔ پپیتا وہ کچن کا تھانے دار ہے جو نظام ہاضمہ کو فوراً لائن پر لے آتا ہے۔ انگور آپ کے گردوں کی صفائی کا کام بڑی ایمانداری سے کرتا ہے۔ کدو وہ شریف بچہ ہے جو دماغ کو ٹھنڈک دیتا ہے اور غصہ قریب نہیں آنے دیتا۔ بھنڈی وہ نازک مزاج شہزادی ہے جو آپ کے ہاضمے کو مکھن کی طرح نرم رکھتی ہے۔ آلو آپ کو فوراً توانائی دیتا ہے تاکہ آپ دن بھر کام کر سکیں۔ ادرک وہ گھریلو ڈاکٹر ہے جو جوڑوں کے درد کو ایسے بھگاتا ہے جیسے پولیس چور کو۔ مٹر وہ چھوٹے سپاہی ہیں جو پروٹین اور فائبر کا پورا لشکر ساتھ رکھتے ہیں۔ کریلا وہ کڑوا استاد ہے جو شوگر اور خون کی گندگی کو جڑ سے صاف کر دیتا ہے۔ بار بار بیمار ہونا گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ والدین کو گالی دینا اللہ کو ناراض کرنے کی علامت ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہوتا۔ حیا عورت کا زیور ہے اور حجاب عورت کا بہترین تحفظ ہے۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ بستر گندا رکھنے سے جسمانی کمزوری اور روحانی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا کیونکہ جھوٹ دل کی روشنی بجھا دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں، آنکھیں بہتر رہیں گی۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد اور پھٹوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، بال کالے لمبے ہوں گے۔ طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ پکا ہوا کھاؤ۔ اچھی جگہ شادی کے لیے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھے۔ جو عورت منہ پر بازو رکھ کر سوتی ہو وہ دولت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد چھوٹا اور جسم دبلا ہو وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ جو عورت سفید کپڑے زیادہ پہنتی ہے ایسی عورت دل کی صاف اور رحم دل ہوتی ہے۔ جو عورت الٹی لیٹ کر سوتی ہو وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔
جو عورت کھاتے ہوئے موبائل استعمال کرے وہ ناسمجھ ہوتی ہے، جو عورت دائیں کروٹ سوئے وہ پرہیزگار ہوتی ہے، جو عورتیں نہانے میں زیادہ وقت لگاتی ہیں ایسی عورتیں پتھر دل اور کم عقل ہوتی ہیں، جو عورت سوتے وقت خالی پیٹ سوتی ہے سمجھ لو وہ جوان رہنا چاہتی ہے، جس عورت کا شوہر غصے والا ہو سمجھ لو وہ سادگی پسند ہوتی ہے، جو عورت بیٹھ کر کنگھا کرے سمجھ لو اس کی عمر لمبی ہوگی، جو عورت پیٹ بھر کر سوتی ہے سمجھ لو اس کا پیٹ جلد نکل آتا ہے، جو عورت سوتے ہوئے خراٹے لیتی ہو وہ دکھی عورت ہوتی ہے، جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے، جو عورت ٹانگیں کھول کر سوتی ہو وہ بد کردار ہوتی ہے، جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے سمجھ لو اس کے اندر دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہوتا ہے، جو عورت کم بولتی ہے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے، جو عورت منہ کھول کر سوتی ہو وہ مغرور ہوتی ہے، جو عورت زیادہ سوتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے، جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے سمجھ لو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، جو عورت منہ پر کپڑا رکھ کر سوتی ہو وہ ایماندار ہوتی ہے، جو عورت سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتی ہو وہ بہادر ہوتی ہے، جس عورت کی آدھی آنکھ کھلی ہو وہ سچی عورت ہوتی ہے، جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے سمجھ لو اس کے دل میں صرف ایک ہی مرد بستا ہے، جو عورت سیدھی لیٹ کر سوتی ہو وہ لالچی ہوتی ہے، جو عورت معصوم نظر آئی اس پر کبھی بھروسہ مت کرو، جو عورت آہستہ بولتی ہو وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے، جو عورت ہر وقت منہ بناتی رہتی ہے سمجھ لو اس کی زندگی میں خوشیاں کم ہوتی ہیں، جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں وہ اچھے نصیبوں والی ہوتی ہے، جو عورت کھجور کھا کر سوتی ہے سمجھ لو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگی، جو عورت تیز بولتی ہے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی، جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہی اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے، جو عورت آہستہ آہستہ بات کرتی ہے اس کے دل میں چوٹ ہوتی ہے، جو عورت زیادہ باتیں نہیں کرتی وہ لوگوں کے منہ پر بات کرتی ہے، جو عورت صرف اپنی ضرورت کے وقت بولے وہ دھوکے باز ہوتی ہے، جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی ہوتی ہے، جو عورت کھانا تیز کھاتی ہو وہ ناشکری ہوتی ہے، جس عورت کا قد لمبا اور جسم دبلا ہو وہ محنتی ہوتی ہے، جو عورت کھانے میں میٹھا پسند کرتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، جس عورت کا شوہر زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہو سمجھ لو وہ عورت دل کی سخت ہوتی ہے، تعریف، عزت، محبت اور وقت یہ 4 چیزیں عورت کی بنیادی ضرورت ہیں، جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان 4 کو اہمیت نہیں دیتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے، جو عورت ہر وقت خاموش رہتی ہے وہ عقل مند ہوتی ہے۔